حاجی فاروق جیلانی کا یہ بھی سوال تھا کہ جو ذمہ داران ہیں تو وہ بھی بالکل جدول پر عمل کریں. جی ہاں، ذمہ داران بھی جدول پر عمل کریں اور غیر ذمہ داران بھی سیلفیوں کے پیچھے خوار نہ ہو. آپ جائیں گے دین سیکھنے کے لیے، دنیا کو بولیں گے میں 12 دن کے لیے یا 1 ماہ کے لیے سفر کر رہا ہوں، اور جا کر سیلفیاں کر رہے ہیں. جہاں کوئی شو پیس آیا وہاں اتر گئے، کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کرنے کا، یہ سب چیزیں بھول جانی ہے اور اللہ کا دین سیکھنا ہے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانا ہے. نیکی کی دعوتیں عام کرنی ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سب کو مطلب پورا جدول جو ہے اس کے مطابق عمل کریں. بعض ہوتے ہیں قافلوں میں سفر تو کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی سدھار نہیں آتی، تو وہ شاید وہ جدول پر عمل نہیں کرتے. جدول بہت بہترین اور بڑی مشقت، محنت، اور شاید کتنے دن، 1 2 3 دن ہم بند رہے تھے. 3 دن اس میں اپنے حاجی عبدالحبیب چھوٹے تھے اس وقت، ان کے گھر میں بند سے برا ہم وہاں رہے تھے. اس میں غالباً حاجی عمران بھی تھے، آپ بھی تھے، حاجی مشتاق بھی. حاجی مشتاق مرحوم بھی تھے نا. تو پھر ہم نے یہ قافلوں کا جدول جو تھا اس میں یہ ترتیب دیا تھا. تو اب یہ جدول کو آپ ناکام کر دو اور سیلفیوں کے پیچھے چلے جاؤ اور جان بھی قربانے کا نعرہ پھر نہیں لگانا. تو جدول پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس پہ پھر دیکھیں کیسی سدھار آتی ہے، کیسی اصلاح ہوتی ہے، کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ادھر ضرورت بہت ہے، ادھر اس کی ضرورت بہت ہے. یہ ضرورتیں، یہ 3 دن جو بند رہے تھے نا، وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرورتیں آپ کی سمجھتے تھے، تو ان پر اعتماد کر لیا جائے اور اپنی ضرورتیں سب نکالنا شروع کر دیں گے، پھر تو سارا نظامی درم برم ہو جائے گا. دل لگا کر انشاءاللہ جدول پر عمل کریں، انشاءاللہ دونوں جہاں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں تو آئیڈیل ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی اس میں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا کسی ذمہ دار نے، تو یہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس میں. ان کو تو زیادہ بالکل اس میں جدول کی پابندی کرنی اور دوسروں کو کروانی ہے. بلکہ نہ بھی کہیں نا، یہ کسی کو عمل کرنے کی، خود آپ پابند ہو جاؤ گے نا تو دوسرے دیکھ دیکھ کے پابند ہو جائیں گے. یہ بڑوں میں یہ اٹریکشن ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ گزشتہ ہفتے آپ نے جو مسجد فیضان گلریز مسجد بنانے کے حوالے سے جو ترغیب دلائی تھی، تو الحمدللہ کثیر اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے بھی الحمدللہ اس میں حصہ ڈالا ہے. ساتھ ہی ہماری جامعۃ المدینہ کی جو مجلس ہے پاکستان کی، تو ان کے تمام اراکین نے بھی ماشاءاللہ حسب استطاعت اس مسجد کے لیے اپنا جو ہے وہ ڈونیشن بھی جمع کیا پرسنل، اور ماشاءاللہ اس کام کو بھی آگے بڑھایا جائے. اس کو میں نے جامعۃ المدینہ بھی شامل کرنے کا کہا تھا اعلان میں. جی ہمارے یہاں مسجدوں میں مسجد بنتی ہے، ساتھ آپ نے ترغیب تو دلائی تھی، ابھی تک وہ جگہ کی تلاش ان کو ابھی ہے. جگہ کی تلاش ہے. جی ہاں ایسی بڑی جگہ ہو اور نمایاں جگہ پر ہو، مسجد آباد ہو سکے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پریٹوریا ساؤتھ افریقہ میں جو اجتماع جاری ہے، اور ابھی مدنی مذاکرے کے بعد آپ نگرانی شورا کا لائیو جو ہے مدنی بیان بھی سنیں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کر لیا جائے کہ کل صبح 8 بجے، وہاں 5 بجے ہوں گے، تو تقریباً 8 بجے صبح جو ہے وہ نماز تہجد بھی ہم پریٹوریا ساؤتھ افریقہ سے وہاں کے مناظر اور اس وقت ہونے والی دعا میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور کل سنڈے دوپہر 2 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق انشاءاللہ الکریم آخری نشست جو ہے وہ پریٹوریا ساؤتھ افریقہ سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جائے گی، جس میں سنت و برا بیان بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، تصور مدینہ بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی. تو یوں آپ انشاءاللہ اس اجتماع کی آخری نشست میں براہ راست مدنی چینل کے ذریعے شامل بھی ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے
जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर, यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैक। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खुशखबरी, इंशाअल्लाहुल करीम खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। वो इस्लाम भाई जो कल रोज़ा रखना चाहते हैं तो वो अभी सलात सलाम के बाद जो है दारुसुन्ना पर आप सहरी का टोकन हासिल कर लें। इंशाअल्लाहुल करीम आपको सहरी भी पेश की जाएगी और फिर वक्फ़ा आराम होगा। 3 बजे के करीब इंशाअल्लाहुल करीम आप सबको उठाया जाएगा। 3:30 बजे नमाज तहज्जुद होगी, दुआ का सिलसिला होगा और फिर इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत से सवालात का सिलसिला भी होगा। आप बराह रास्त अमीर अहले सुन्नत से सवालात भी कर सकेंगे और इंशाअल्लाह खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए तार। क़यामत के 5 सवालात। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरोज़ क़यामत बंदा उस वक्त तक कदम नहीं हटा सकेगा जब तक वो इन 5 सवालात के जवाबात ना दे ले। नंबर 1, उम्र किस काम में सर्फ की। नंबर 2, जवानी कैसे गुजारी। नंबर 3 और 4, माल किस तरह कमाया और किस तरह खर्च किया। नंबर 5, अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया। या रब्बल मुस्तफा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला अक्लमंद बाप पढ़ या सुन ले, उसे दुनिया के गमों से नजात देकर दो जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमा और माँ बाप समेत बेहिसाब बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अक्लमंद बाप, इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे एक बुढ़िया की हालत जार, नौजवान डॉक्टर की मौत, कामयाबी का राज, अहम मसला और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। माशाअल्लाह। अच्छा, वो आपको याद दिला दूं, चांद आने वाला चांद रात कल हो या ना हो, कल हमारा मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। अब वो कंटिन्यू इंशाल्लाह, हो सकता है कल चांद हो ही जाए। मदीने शरीफ में तो कल ग़ालिबन 30 तारीख है शायद, तो चांद हो ही जाए और इंशाल्लाह हम भी मदीने वाले के साथ साथ इंशाल्लाह। तो ये जुल्हिज्जा शरीफ जो है, जुल्हज शरीफ, तो इसके लिए कुछ कल भी मैंने पैकेज अर्ज किया था, तो आज भी अर्ज कर दूं कि पूरे महीने में 9 रोजे रखने की नीयत करेंगे तो ये बेस्ट में इसको मिलेगा। 3 कैटेगरीज है और 5 रोजे रखेंगे पूरे महीने में नीयत है अगर, तो बेटर, और 3 रोजे रखने वाले जो हैं वो गुड। तो ये रोजे रखना है, बहुत फजीलत है कि जुल्हिज शरीफ का एक रोज़ा जो है ये ग़ालिबन एक साल की इबादत का गल मैंने बताया था, एक साल के बराबर है।
تو یہ روزے جتنے ہو سکے ضرور رکھیے گا. اور بقرعید کے جو دن ہیں 4 دن 10 11 12 13 یہ 4 دن جو ہیں اس میں روزے نہیں رکھنے ہوتے, جائز نہیں ہے. اور 9 تاریخ کا روزہ بڑی فضیلت رکھتا ہے. اور جو حج میں اس سال جیسے موجود ہیں ان کو 9 ذی الحج کا روزہ میدان عرفات میں ہی ہوں گے, ان کو 9 تاریخ کا روزہ رکھنا منع ہے. تو یہ تو روزوں کا بھی ہے جو عرض کیا, اور روزانہ 700 درود شریف. تو جو یہ نیتیں کرتے ہیں, جتنی نیتیں کرتے ہیں وہ سب نیک اعمال کے ذمہ دار تک یہ اپنی نیت پہنچائیں انشاءاللہ. یہ تعداد جو نیتوں کی کہ راتوں رات تو 9 روزے تو نہیں رکھ لیں گے آپ, پورے مہینے میں رکھنے یا 5 یا آخری میں 3 ہی رکھ لیں. تو یہ نیتیں بھیجیں تو انشاءاللہ الکریم تعداد بتائی جائے کتنی نیتیں آئی. درود شریف پڑھنے والوں کی نیتیں یہ الگ ہوں گی, روزوں کی الگ نیتیں ہوں گی. عیسائی بھائی عیسائی بہنیں باہر ملکوں والے سب کے لیے, پوری دنیا کے عاشقان رسول کے لیے یہ دعوت ہے روزہ رکھنے کی اور ثواب کمانے کی. تو یہ نیتیں بھیجیں گے. اگر کل ہی لسٹ انہوں نے بنا لی مدنی چینل کے عیسائی بھائیوں نے, اگر عاشقان رسول نے ہمارے ان کو پہنچا دی نیک اعمال والوں نے, تو ہو سکتا ہے کل ہی سے دکھانا شروع کر دیں, ورنہ پرسوں سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.